بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک شہزادی اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک خوبصورت واقعہ بھی سن لیجئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ تھا۔ عبداللہ بن ابی سرہ مصر کے گورنر تھے۔ شمالی افریقہ پر ایک رومی گریگرو کی حکومت تھی جس کے بیٹی پلپنا بڑی دلیر لڑکی تھی اور جنگ میں مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ لڑتی تھی۔ مسلمانوں اور عیسائیوں میں زبردست جنگ ہو رہی تھی۔ اگرچہ عیسائیوں کی فوج مسلمانوں کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ تھی، لیکن پھر بھی مسلمان بہادری، دلیری اور جوان مردی سے عیسائیوں کے حملوں کو روک رہے تھے اور لڑ رہے تھے، جس کے باعث لڑائی طول پکڑ رہی تھی۔ جب مدت تک لڑائی کا کوئی فیصلہ نہ ہوا تو عیسائیوں کا بادشاہ گریگورو نے اعلان کیا کہ جو رومن سپاہی مسلمان کے سپہ سالار ابن ابی سرہ کا سر کاٹ کر لائے گا، مقرر انعام کے ساتھ وہ اپنی بیٹی پلپنا بھی اس کی نکاح میں دے گا۔ دوسری طرف ابن ابی سرہ نے دربار خلافت سے امداد طلب کی اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک فوج دے کر مسلمانوں کی امداد کے لیے روانہ کیا۔ پلپنا جیسی حسین، خوبصورت اور بہادر لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے ہر کوئی خواہش مند تھا۔ عیسائی نوجوانوں نے اس خوشخبری سے ایک نیا ولولہ اور جوش پیدا ہو گیا اور ان کی ہر ممکن کوشش تھی کہ جس طرح بھی بن پڑے ابن ابی سرہ تک پہنچ جائیں اور اس کا سر کاٹ دیا جائے۔ اس کوشش میں کتنے ہی عیسائی نوجوان خاک اور خون میں تڑپ کر رہ گئے، لیکن اس کے باوجود ان کی کوشش میں کمی نہ آئی۔ یہ حالت دیکھ کر مسلمان میں گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ آخر فوج کے کچھ افسروں نے بیٹھ کر یہی فیصلہ کیا کہ ابن ابی سرہ میدان جنگ میں نہ جائے، اس کا حفاظت کیا جائے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچے۔ ابن ابی سرہ اگرچہ اسے پسند نہ کرتے تھے، ابن ابی سرہ نے اس سے ماننے سے انکار کیا، مگر فوج کی زور سے مشورے کو قبول کرنا پڑا۔ اب میدان جنگ میں جانے کے بجائے اپنے خیمے میں ہی رہنے لگے۔ اس دوران عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ بھی کومک لے کر پہنچ گئے، مگر انہیں یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا کہ مسلمان تو لڑ رہے ہیں مگر سردار خیمے میں آرام کر رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ سیدھے ابن ابی سرہ کے خیمے میں گئے اور کہا کہ ایک بہادر سپہ سالار کے شایان شان نہیں کہ وہ خود تو آرام سے بیٹھا رہے اور دوسرے مسلمان میدان جنگ میں لڑے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو شہادت کی موت پسند نہیں؟ ابن ابی سرہ نے جواب میں تمام واقعہ سنایا اور کہا کہ سب دوستوں کے مشورے سے مجبوراً میں نے ایسا کیا ہے، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ میں جنگ سے دور نہیں رہ سکتا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرا کر کہا کہ آپ بھی اعلان کر دیتے کہ جو گریگورو کا سر کاٹ کر لائے گا، گریگورو کی بیٹی اس کے ساتھ بیاہ دی جائے گی۔ چنانچہ یہ اعلان کر دیا گیا۔ کومک آ جانے سے جنگ نے شدت اختیار کر لی۔ پورا دن تک تمام میدان لاشوں سے بھر گیا تھا۔ مسلمانوں میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے عملے بہت ہی خوفناک تھے۔ وہ بجلی کی تیزی کے ساتھ دشمن کے کلب میں گھس جاتے اور منٹوں میں صفوں کی صفیں صاف کر آتے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی جرأت مندانہ عملوں کو دیکھ کر پلپنا کئی مرتبہ ان کے مقابلے پر آئی، مگر ہر مرتبہ اس کا وار بچا کر اس پر حملہ کرنے سے گریز کیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک بہادر مسلمان کے ہاتھ ایک عورت پر اٹھے۔ آخر انہوں نے اپنے دستے کے ساتھ زوردار حملہ کیا کہ گریگورو کے محافظ دستہ تک پہنچ گئے۔ لوہے سے لوہا بج رہا تھا۔ آخر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کئی نوجوانوں کو موت کی نیند سلا کر گریگورو تک پہنچ گئے۔ انہوں نے گریگورو کو للکارا کہ اب جنگ کا فیصلہ میرے اور تیرے درمیان ہوگا۔ گریگورو نے بڑی پھرتی سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ پر وار کیا، مگر انہوں نے وار بچا کر اس زور سے حملہ کیا کہ گریگورو زمین پر خون میں لت پت پڑا تھا۔
انہوں نے فوراً اس کا سر کاٹ کر نیزے پر آویزہ کر دیا۔ اپنے بادشاہ کے سر کو نیزے پر لٹکاتا دیکھ کر عیسائیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے دور تک ان کا تعاقب کیا اور بہت سے عیسائیوں کو پکڑ لیا۔ ان گرفتار لوگوں میں گریگورو کی بیٹی پلفانا بھی تھی۔ اسلام فوج میں اس کامیابی پر خوشیاں منائی جا رہی تھی اور شکرانے کے طور پر ان کے سر اللہ کے حضور جھکے جا رہے تھے۔ جب مال غنیمت کی تقسیم ہونے لگی تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے وہاں موجود نہ تھے۔ ابن ابی سرا نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ اعلان کے مطابق پلفانا تمہاری ہے، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، میں نے جس پاکیزہ جذبے کے تحت کے ساتھ جہاد کیا اسے کوئی انعام لے کر آلودہ نہیں کرنا چاہتا۔ امیر کو حق ہے پلفانا جس کو چاہے دے دے، میں اس حق سے دستبردار ہوں۔ میدان جنگ میں پلفانا بھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی جرأت اور بہادری کو دیکھ چکی تھی اور یہ بھی دیکھ چکی تھی کہ وہ خود تو کئی بار ان کی تلوار کی زد میں آئی مگر انہوں نے اس پر حملہ کرنے سے گریز کیا تھا، اور جب اس نے حملہ کیا تو اس کے وار کو بچا کر کبھی جوابی حملہ نہ کیا، اور سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور شرافت سے اس قدر متاثر ہو چکی تھی، اس نے کہہ دیا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے سوا کسی کو حق نہیں کہ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے، میں خوشی سے اسلام اور اس کی غلامی قبول کرتی ہوں۔ اور پلفانا نے بھی کہا یا مجھے قبول کرو یا میرے سر کاٹ دو، تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی خوشی سے قبول کیا۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔